کیا عید میلاد النبی منانا یہ بدعت ہے؟ قرآن و سنت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ عید میلاد النبی جس طرح کے مروجہ طریقے سے آج کل منائی جا رہی ہے، یہ واقعی سرکار کے عہد میں یا صحابہ کرام کے عہد میں نہیں تھی، لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ تم اللہ کا جب فضل ملے، اس کی رحمت ہو تو اس کے اوپر خوشی کا اظہار کیا کرو۔ اور خوشی کا اظہار کرنے کا طریقہ رب کائنات نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ کیا کیا ہونا چاہیے، تو اس کے لیے عرض ہے کہ ہر اس طریقے سے جو شریعت کے خلاف نہ ہو، جس کے کسی بھی طور پر شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو، شریعت کے کسی قانون کی خلاف ورزی نہ ہو، شریعت کے کسی بنیادی رکن کی خلاف ورزی نہ ہو، جس سے شریعت کے کسی اصول کی خلاف ورزی نہ ہو، تو ایسے طریقے سے جو ہے نا خوشی منانا جائز ہوتا ہے۔ پھر ویسے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات کا وہ فضل بھی ہے، تو رب کائنات کی رحمت بھی ہے، رحمت للعالمین ہے، تو اس کا اظہار کرنا یہ اگلے ہی سوال میں ہے، لیکن یہیں پر میں بیان کر دوں اس کا بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے باقاعدہ طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم کی سیرت کو بیان کریں، آپ کے شانیں بیان کریں، آپ کے معجزات بیان کریں، آپ کے ذریعے سے رب نے جو ہم پر انعام فرمایا ان کا ذکر کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ تو یہ ہے وہ جائز طریقے۔ اگر اس طرح بیٹھ کر اہل اسلام ایسا کرتے ہیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور آپ کے ذریعے سے امت پر انعامات کا تذکرہ ہو، آپ کی سیرت کو بیان کیا جائے، آپ کے فضائل و مناقب بیان کیے جائیں، آپ کے معجزات بیان کیے جائیں، تو یہ طریقہ غلط نہیں ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ اس طریقے پر ہم عید میلاد النبی منا سکتے ہیں، اور اس کی جو ہے باقاعدہ طور پر ہم جو ہے نا اس کے دلائل بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔